بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں خون زیادہ دین و اسلام قبول کیجیے. میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. یہ پروگرام اصلاح کے لیے اور انسان کی بقا کے لیے. میرے 2 یوٹیوب چینل ہیں. ایک اے ڈی ایم نیچرلز ہاسب ہے اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے. دوسرا اے ڈی ایم نیچرل آفیشیل ہے. یہ آفیشیل کا پروگرام چل رہا ہے. دونوں کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دنیا تک یہ نیکی پہنچا دیں. آج کا پروگرام ہے کہ 3 دوستوں کی ایک ایسی داستان ہے کہ جنہوں نے آپس میں ایک عہد کرنا تھا کہ ہم کبھی زندگی میں بچھڑے نہیں. ان کے بارے میں یہ پروگرام طویل ہے. میں آپ کو کوشش کروں کہ جلدی اس کو میں تیار کر سکوں. 3 دوستوں میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، لیکن تینوں کی خواہش تھی کہ ہم زندگی میں کبھی نہ بچھڑ سکے. ہر ایک دوست نے اپنی رائے دی کہ ہم ایک جیسے کپڑے پہنیں، ایک ساتھ رہیں، یا بولے ایک جیسے ساتھ کھانا کھائیں. لیکن اس مسئلے کا حل نہیں تھا. ایک دوست نے حل پیش کیا کہ یار کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر ہم کنوارے رہیں، شادی نہ کریں تو ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. اگر شادی کریں گے تو بیوی بچوں میں الجھ کے ہمارا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں. تینوں نے اس پہ اتفاق کر لیا. جس نے جو بھی کام کرنا تھا ہر مہینے خرچہ تقسیم کر لیا کرتے تھے اور ساتھ چلتے رہے. ایک زمانہ گزرتا گیا. اپنی ذات سے جو کچھ ممکن تھا، جو بھی جیسے تھا بہتر تھا، تو یہ کام چلتا رہا. کچھ سال گزر جاتے ہیں. گزرنے کے بعد کوئی 10-12 سال گزرنے کے بعد ایک صاحب نے کہا یار کہ میں مروں گا تو میں تو جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ کوئی نیک اعمال ہی نہیں ہے کہ میں جنت کی امید رکھوں. دوسرے نے کہا کہ جب میں مروں گا میں تو جنت میں جاؤں گا، میرے پاس سب کچھ مکمل ہے. حج بھی، زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، اور زندگی جتنے بھی لوازمات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، خدا بندی میں نے مکمل کیا ہے. مجھے تو یہ طے شدہ بات ہے میں جنت جانا ہے. تیسرے دوست نے کہا یار اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں سب کو لے کے جائے، اللہ میرے لیے بھی اچھا اسباب کرے. مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی بہتر اسباب پیدا کرے. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ 10-12 سال گزرتے ہیں. گزرنے کے بعد جس شخص نے کہا کہ میں مروں گا تو میں جہنم جاؤں گا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. جو دوسرا ساتھی جس نے یہ کہا تھا کہ میں مروں گا تو میں جنت جاؤں گا، تو وہ صاحب جاتے ہیں شیخ الحدیث کے پاس جاتے ہیں. چونکہ جا کے پوچھتے ہیں حضرت میرا ساتھی وہ مر چکا ہے، جہنم میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جہنم میں کس حال میں. اس نے کہا جی ملے گا تو ضرور، لیکن یہ دلیل نہیں کہ 1 سال میں ملے، 2 دن میں ملے یا 10 سال میں ملے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. طریقہ بتا دیتا ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا مانگ کے درود شریف پڑھتے سو جاؤ. دعا مانگو کہ اللہ میرا ساتھی جہنم میں جس حال میں بھی ہے تو اللہ تو مجھے ہدایت دے اور مجھے دکھا دے کہ وہ کس حال میں دیکھنا چاہتا ہوں. روزانہ دعا مانگ کے سو جائے. دن گزرتے گئے. اپنا دونوں جو کیا نام ہے دوست جو ہے محنت مزدوری کریں، سارے خدشے برداشت کریں. برداشت کرنے کے بعد آگے چلتے گئے. کافی زمانہ گزر جاتا ہے. گزرنے کے بعد جو ہے نا وہ کافی زمانے کا 2-3 سال جو گزر جاتا ہے تو اس کو وہ جہنم میں نہ ملا. پھر جا کے پہنچے شیخ الحدیث کے پاس، حضرت آپ میری رہنمائی فرمائیں. وہ جہنم میں نہیں مل رہا. اس کو بھائی تو جنم میں دیکھ رہا. توبہ استغفار. اسے جنم میں کیا کام ہے بھائی؟ وہ تو اس قابل ہی نہیں جنم میں آنے کے. اس نے بولا بھائی انسان ہے، بندہ بشر ہے، قادر مطلق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، جس کو چاہے جہاں بھیج دے. وہ جنت میں دے، جہنم بھیج دے. اختیار تو اللہ کے پاس ہے. آپ کے میرے پاس تو اختیار نہیں ہے. ہمارے پاس دعا ہے، آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں. اس طریقے سے ہماری زندگی معاملات آگے بڑھتے رہتے ہیں. بڑا ٹھیک ہے. جب اس شخص نے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو گئے کہ یا اللہ میرا ساتھی جنت جس حال میں تو مجھے اس کا دیدار کرا، اس سے ملاقات کرا دے. 1-2 دن کی دعا کے بعد اس کو ملاقات ہو گئی. وہ جنت پر دوست میں بیٹھا ہوا ہے. بولا یار تو جنت میں بیٹھا تو جہنم کی تو دعا مانگ رہا تھا. اس نے بولا یہ بھی ایک راز ہے جو میرے اور اللہ کے بیچ میں. پوچھا راز کیا ہے؟ بولا راز یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم شادی نہ کریں اور ایک ساتھ رہیں تو ہم زندگی اکٹھی گزار سکتے ہیں. اگر شادی کریں گے تو ہم ایک ساتھ بیٹھ تو سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ رہ نہیں سکتے. ایک ساتھ ہم
ایک تین قلب یکجان نہیں ہو سکتا، یعنی تین انسان اور ایک جسم والا معاملہ وہ نہیں ہو سکتا، ایک دل نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا. بولا میرے پڑوس میں میت ہو گئی تھی، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی بیوی زاروں کے تار رو رہی تھی کہ یا اللہ میں اندھی لولی لنگڑی ہوں، میرے یتیم بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ یتیم بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ تو میرے رب تو میری مدد کر. وہ اندھی لولی لنگڑی اس کے معنی یہ تھے کہ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، کبھی جا کے کوئی کام کاج نہیں کیا، گھر کا کام کیا، بچے پالے، چھوڑ لا کے کما کے دیتا تھا. وہ تھی بہت خوبصورت عورت. بولا کہ میں اس کے پاس گیا کہ میں نے کہا بیوی تمہارا میرا پڑوس ہے، تم وعدہ کرو کہ یہ ہم دونوں کے بیچ میں یہ راز رہے گا، اور تیسرا ہمارے بیچ میں اللہ دعا ہے. ہر مہینے میں آؤں گا، رات کو آؤں گا، آ کے دستک دوں گا، شناخت پوچھنا، میں اپنی شناخت دوں گا کہ میرا یہ نام ہے، تمہارا پڑوسی ہوں. تم دروازہ اتنا کھولنا جتنا کہ میرا ہاتھ اندر جا سکے، جو کچھ میری مٹھی میں ہو اس سے بچوں کی کفالت کر. میں نے دعا مانگی، یا اللہ اگر میں ان یتیم بچوں کی کفالت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس دنیا میں میرا آنے کا حق ادا ہو گیا. روزانہ 5 وقت کی نماز میں یہی دعا مانگتا کہ اے میرے پروردگار عالم، تو مجھے طاقت دے، ہمت دے، ان بچوں کا کفالت کا میں حق ادا کر لوں، یہ بچے جوان ہو جائیں، اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جائیں گے. میں یہی سمجھوں گا میرے رب جو دنیا میں آپ نے مجھے بھیجا نا، اس کا حق ادا ہو چکا ہے. کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں یہ دعا نہ مانگوں، کوئی تہجد میری ایسی نہیں گزرتی جس میں یہ دعا نہ مانگوں. یہ دن گزرتے چلے گئے، ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بڑے سارے روزگار ہو گئے. میرے محبوب رب نے مجھے یہاں بلا دیا. اس یتیم بچوں کی کفالت کے جواب میں میرے رب نے مجھے جنت الفردوس عطا کر دیا. اب یہ میری ملکیت ہے. میں کنوارا تھا لیکن آج میرے پاس ہزاروں پورے میری بیوی ہیں، جو اس سے پہلے کسی بندے نے دیکھا ہی نہیں. میری بیوی، یہ زندگی، یہ محبت، یہ پیار، یہ صرف اللہ کو جاتا ہے. جس شخص نے اپنے رب کو دیکھا، اللہ کی طرف دیکھ کے اپنی محبت کی طرف گیا نا، وہ محبت اللہ کی طرف گئی تو سمجھ لو اس کی کامیابی لاکھوں فیصد ہے. کچھ معاملات اس سے آگے بڑھ کے اور بھی ہیں. جب اس نے ڈیٹیل اپنی دی تو وہ بہت خوشی والی بھی تھی اور دردناک بھی تھی. میں اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں دوں گا. جب تک کہ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.